کرم کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی معجل فرج المشمل، ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو قولہ الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ماہ مبارک رمضان ماہ بندگی، ماہ پرستش خدا، بندگی اور پرستش خدا جس کی خاطر خداوند عالم نے ہم انسانوں کو خلق کیا، اور میں اور آپ بخوبی آشنا ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی نسبت کہ جس آیت کے ذریعے خداوند عالم نے انسان کی خلقت کا مقصد بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی پرستش کے لیے۔ لیکن یہ پرستش عجیب انداز ہے اس کا، شاید بلکہ یقیناً اس پرستش کی میننگ کی جو حقیقی میننگ ہے اس کی نسبت ہم غافل ہیں۔ اور وہ حقیقی میننگ یہ ظاہری نماز کی حرکات و سکنات، روزے کی بھوک اور پیاس، اور حج کی نسبت ظاہری جسم کو زحمت میں ڈالنا، اور اسی طرح مختلف دوسری عبادات کہ جس کا ظاہر مجھے اور آپ کو کسی اور طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ عزیزان من ان عبادات کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حقیقت کا اگر اندازہ کرنا مقصود ہو تو کیا خوب کہا اہل دل نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، لِيَعْبُدُونَ یعنی لِيَعْرِفُونَ، بندگی بندگی نہیں مگر معرفت اور شناخت، وہ پہچان اور وہ شناخت اور وہ معرفت کہ جو انسان کی اپنی شناخت ہے کہ نتیجتاً یہ اپنی شناخت وسیلہ بنتی ہے خالق کی شناخت کی نسبت۔ من عرف نفسہ
فقد عرف ربہ، ہم سب کے سب اس قسم کی روایات سے اور خاص طور پر اس روایت سے آشنا ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اگر پہچان لے تو اپنے پروردگار کو پہچان لے گا۔ عجیب ہے، کیوں کر ایک وہ ذات کہ جو کچھ بھی نہیں، اپنے کچھ نہ ہونے کو اگر پہچان لے، بہت غور سے سنیے گا، وہ اس ذات کو پہچان لے گا کہ جو سب کچھ ہے۔ ہم کچھ بھی تو نہیں، لیکن خدا اس کچھ بھی تو نہیں میں سب کچھ قرار دینا چاہتا ہے، اور ہے بھی ایسا ہی۔ اگر میں اور آپ تھوڑا سا اپنے آپ سے نزدیک ہو جائیں تو یہ کچھ بھی تو نہیں، سب کچھ ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، سورہ روم آیت نمبر 30۔ خداوند عالم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم انسانوں میں یا ہم انسانوں کی ذات کی نسبت جو ایسنس ہے اسے بیان کیا ہے۔ اس ایسنس کا نام ہے فطرت خداوندی، وہ نیچر کہ جو پروردگار کی نیچر ہے، اس نیچر کو خود پروردگار نے اس انسان کی نسبت تعبیر کرتے ہوئے حقیقت انسان کو آشکار کیا ہے۔ یہیں روکیں گے اپنے مطلب کو۔ جاننا مقصود ہے آج کی نشست میں، کیوں کر ایک انسان اس اوج پر اس دنیا میں اپنے آپ کو لے جا کر اس معرفت کی دہلیز پر آ کر دق الباب کر سکتا ہے کہ جس معرفت کو معرفت حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں، کیوں کر مجھے اور آپ کو اندازہ ہو کہ اگر ہم دق الباب کریں اور اس دروازے کے پیچھے سے آواز آئے لبیک لبیک اور لبیک، کھا دیر آیا درست آیا۔ ماہ مبارک رمضان اگر اس محاورے کو سامنے رکھیں جو اردو زبان کا محاورہ ہے، دیر آئے درست آئے۔ ماہ مبارک رمضان ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن اسی محاورے کی نسبت صدا اہل ایمان سنتے ہیں اور سن رہے ہیں۔ احساساتی گفتگو نہیں، نہ جذباتی، ریالٹی کی بنیاد پر اگر ہم تھوڑا سا اپنے وجود کو ملاحظہ کریں تو یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ دیر آیا ہے مگر درست آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے سمجھا جائے اور اس سمجھ کے بعد یہ اندازہ کیا جائے کہ ہم دیر آئے ہیں مگر درست آئے ہیں۔ اے کاش کہ مجھ جیسا انسان اس حقیقت کو جان لے کہ عزیز من دیر آیا ہے مگر درست آیا ہے۔
نہ جانے کون سی وہ گھڑی اور وہ کون سی ساعت ہے. بہت غور سے سنیے گا کہ جس ساعت میں اور گھڑی میں اور لہجے میں اور جس آن میں یہ آواز منادی ندا کرنے والا ندا کرتا ہے بے بانگ دہل، بلند اور بلند اور بلند آواز سے. روایت ہے کہ 24 گھنٹے نسیم سحر چلتی ہے، جبکہ سحر کا ایک وقت ہے، سب جانتے ہیں. کہا 24 گھنٹے نسیم سحر، جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ نسیم الہی. تمہارا کام یہ ہے عزیزوں، رسول اسلام کا فرمان ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں اس نسیم الہی کو کیچ کرنے کی کوشش کرو. طوبی لہو، بسعادت ہے وہ انسان کہ ان 24 گھنٹوں میں نسیم الہی کو کیچ کرنے میں کامیاب ہو جائے. وہ اگر کامیاب ہو جائے تو ہر چیز کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کی نشانی جو سکون اور سکون کے کچھ بھی تو نہیں. جیسا ظاہر ہے ویسا باطن، جیسا باطن ہے ویسا ظاہر. بلکہ بعض روایات کے مطابق جس کا باطن کا خضوع اور خشوع، بہت غور سے سنیے گا، ظاہر کے خشوع اور خضوع سے افضل ہو، وہی کامیاب ہے اور کامران. یا رسول اللہ، مگر خضوع اور خشوع باطن کا بھی ہوتا ہے جس طرح سے ظاہر کا ہوتا ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا بسا اوقات انسان کا ظاہری خشوع اور خضوع باطن سے زیادہ ہوتا ہے. بسا اوقات انسان کا خضوع اور خشوع ظاہری باطنی خضوع اور خشوع کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا ہے، مساوی. اور بسا اوقات خشوع ظاہری اور باطنی، وہ ظاہری اور باطنی کو جب کمپیئر کرتا ہے تو باطنی خضوع اور خشوع ظاہری خشوع اور خضوع سے بڑھ جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ، ان تینوں میں افضل کون سا خضوع اور خشوع ہے؟ کہا انڈرسٹوڈ ہے، جس کا باطن اس کے ظاہر سے بالاتر ہو وہ کامیاب ہے اور کامران. ورنہ اذان من سب جانتے ہیں، ریاکاری، بناوٹ اور تصنع عام طور پر بہت ہی واضح انداز میں دکھائی دینے والا وجود ہے اور موجود. لیکن خوشا بحال وہ انسان کہ جس کا اندر کا خضوع اور اندر کا خشوع وہ ظاہری خضوع اور خشوع سے کہیں بالاتر اور بالاتر ہو. آغاز کلام میں جس آیت کو سامنے رکھا گیا سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے. خداوند عالم بہت ہی
پیارے انداز میں مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے، اسی ہدف کی خاطر۔ دیکھو، اس مقصد تک اگر پہنچنا ہے اور اس منزل پر فائز ہونا ہے تو پھر ایک کام کرو۔ خبر لہا کون سا کام اور کیسا؟ کہا اگر تم صاحب ایمان بے ذات خدا ہو، صاحب ایمان بے رسول ہو، صاحب ایمان بے قیامت ہو، تو تم سب پر لازم ہے باراللہ کون سی چیز؟ توجہ، توجہ اور توجہ۔ تم سب پر لازم ہے تذکر، تذکر اور تذکر۔ باراللہ کس کی نسبت توجہ اور تذکر؟ کا مجھ اللہ کی نسبت۔ کا باراللہ کیسے ممکن ہے یہ؟ کہ اگر اس کام کو انجام دے دو گے نا، اور یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے، تو تمہیں احساس ہوگا جس کے لیے میں نے تمہیں دعوت دی ہے وہ نتیجہ تمہارے سامنے ہوگا۔ باراللہ آسان کر دے مطلب کو، کا آسان کیے دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، مجھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، میرے رسول کی ذات پر اعتماد رکھنے والے اور روز قیامت کی نسبت ٹرسٹ رکھنے والے، کا سنو اور خوب غور سے سنو۔ اتقوا اللہ، کا مجھ اللہ سے ڈرو اور مجھ اللہ کی پرواہ کرو۔ مجھ اللہ سے ڈرو یعنی مجھ اللہ سے کی نسبت پرواہ کرو۔ باراللہ کس چیز کی پرواہ؟ اب غور سے سنیے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ جو کچھ کل کے لیے اس نے بھیجا ہے اس پر خوب غور کر لے، خوب جانچ پڑتال کر لے، اور اس کے بعد خداوند عالم سیکنڈ ٹائم بیان کرتا ہے، اتقوا اللہ، مجھ اللہ کی پرواہ کرو، مجھ اللہ کی نسبت توجہ کرو، اور مجھے یاد رکھو ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ۔ کیوں باراللہ؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین کرو کہ یقین کرنے جیسا ہے۔ باراللہ کس چیز کا؟ کہ جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو نا، ہر حرکت و سکون، ان سب کی نسبت میری ذات باخبر ہے۔ میں ہر تمہارے ایکشن کی نسبت متوجہ رہتا ہوں۔ کہا باراللہ وہ کیسے؟ کہا تمہیں سننے کے لیے کان کی ضرورت، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت۔ میں بنا کان کے اور بنا آنکھ کے سننے والی ذات اور دیکھنے والی ذات ہوں۔ جہاں یہ احتیاج نہ ہو سننے کے لیے کسی وسیلے کی، اور جہاں پر احتیاج نہ ہو دیکھنے کے لیے کسی وسیلے کی، وہاں قدرت کے علاوہ اور کچھ بھی تو نہیں، وہاں تسلط کے علاوہ اور کچھ بھی تو نہیں، وہاں کوئی بیریئر نہیں ہوتا، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ باراللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟
آپ خوب غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے روزمرہ کے اعمال کی نسبت توجہ اور توجہ سے کام لے۔ 2 مرتبہ خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں اتق اللہ کہہ کر ایک خاص اسپیشل مطلب کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ علماء اخلاق کے درمیان اگر جو ہے گفتگو کو ملاحظہ کریں، تزکیہ نفس کے حوالے سے اور سیر و سلوک اور عرفان کے حوالے سے جو اعلیٰ ترین طریقہ اور میتھڈ، طریقہ کار کو بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں، وہ ہے مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ۔ سب جانتے ہیں میں اور آپ، لیکن اس آیہ کریمہ میں 2 اہم ترین مطلب کو خداوند عالم نے اتق اللہ کی تکرار کر کے مجھے اور آپ کو متوجہ کرنا چاہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان انہی 2 اہم ترین کام کا مہینہ ہے۔ دیر آئے درست آئے۔ بارالہ دیر ہو گئی کس چیز میں اور درست آئے کس چیز کے حوالے سے؟ کہا تم نے دیر کی اپنے نفوس کی طرف توجہ کرنے میں، درست آئے اپنے نفوس کی طرف توجہ کرنے میں۔ اتقوا اللہ اول، بہت غور سے سنیے گا، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ ضیافت جز قرآن کے اور کچھ بھی نہیں۔ مولانا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا واقعی حقیقت ہے؟ یہ کا حقیقت ہے۔ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا من مأدبتہ ما استطعتم۔ کہا جانتے ہو یہ قرآن دسترخوان الہی ہے، اس دسترخوان پر آ کر اپنی سکت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی ظرفیت کے مطابق جس قدر چاہو اس دسترخوان سے چوز کر لو، لیکن یاد رکھو بالاتر از شکم، یہ ظاہری جو تمہارا شکم ہے اس سے کہیں بالاتر۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا دیکھو شکم کہاں ہے اور وہ ظرف کہاں ہے کہ جسے دل و دماغ اور عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہری لحاظ سے بھی اگر تم ملاحظہ کرو تو شکم ادنا ہے، پست ہے، دل و دماغ بالا ہے۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا یہ قرآن اس کا تعلق شکم سے نہیں ہے مگر شکم سے ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر ڈالی؟ شکم سے نہیں ہے مگر شکم سے ہے؟ کہ اس شکم سے نہیں کہ جو حیوانی شکم ہے، اس شکم سے اس کا تعلق ہے کہ جو ملکوتی ہے۔ فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدِبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس دسترخوان الہی سے حکمت کے کھانوں میں سے جس حکمت کی ڈش پر ہاتھ بڑھاؤ گے تمہاری نسبت وہ ڈش آمادہ ہوگی، چونکہ تم آمادہ، بس وہ ڈش آمادہ ہے تمہارے لیے۔ فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدِبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی ظرفیت ہے جس کے اندر۔ 2 مرتبہ اتقوا اللہ کہہ کر تعبیر کیا ہے، کس کی طرف توجہ؟ کہا توجہ کرو
کہ دیر سے آئے، توجہ کرو کہ درست آئے۔ عزیزان من، ہر شخص مامور ہے مجھ اور آپ میں سے 24 گھنٹے کے لحظات اور آنات اور اوقات ہر عمل کو باریک بینی کے ساتھ دیکھیں۔ پہلا اتقوا اللہ کیا کہتا ہے؟ مراقبہ، مراقبہ اور مراقبہ۔ بہت ساری باتوں کو ہم نے اسکپ کیا۔ توجہ، توجہ اور توجہ۔ جو عمل انجام دیتے ہو اس کی نسبت جو ہے خیال کرو کہ وہ درست ہے یا نادرست۔ ٹھیک، اس کے بعد اتقوا اللہ، دوبارہ۔ بہرحال یہ دوبارہ اتقوا اللہ کیوں کہا؟ اب غور سے سنیے گا، لذیذ ہے اور شیرین اور میٹھا، لیکن ہلا دینے والا مطلب ہے۔ دوبارہ میں نے جو ہے توجہ کرنے کے لیے تم سے کہا ہے، تو راز جانتے ہو کیا ہے؟ پہلی مرتبہ جب تم عمل انجام تم نے دیا تو اپنے تئیں یہ جانتے ہوئے انجام دیا کہ یہ عمل درست ہے، صحیح ہے، کوئی اس میں اونچ اور نیچ نہیں۔ لیکن دوسری مرتبہ جب ہم نے تم سے کہا توجہ، 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 توجہ پر توجہ، پہلا جو توجہ ہے اس پر توجہ کرو، کہا وہ کیوں؟ کہا تم اپنے تئیں جس کام کو انجام دیتے رہے، بسا اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ صحیح جبکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے جو ہے پہلے مرحلے پر جو کام انجام دیا اپنے تئیں وہ آگے جا چکا ہے، لیکن وہاں سے واپس لانے کا موقع اب بھی موجود ہے۔ توجہ ثانی کا اسے جانچ پڑتال کرو، پلس مائنس کرو۔ جس عمل کو تم نے اچھا سمجھا، عین ممکن ہے کہ شاید وہ اچھا نہ ہو۔ خدا نے تمہیں عمر دی ہے اور تمہیں موقع فراہم کیا ہے، لہذا وہ عمل کے جو آگے جا چکا ہے اسے واپس لے کر آؤ۔ اگر برا عمل انجام دیا ہے تو یہ مقام استغفار ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 133، اور مشہور و معروف آیت دوسری، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کا پلٹ آؤ جیسا پلٹنے کا حق ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 8، اور ان جیسی مختلف دوسری آیات کہ جو توجہ ہے اول کی نسبت توجہ کروا رہی ہیں۔ اور عین ممکن ہے کہ شاید تم نے، اب غور سے سنیے گا، بالاتر تم نے جو کام انجام دیا پہلے مرحلے پر وہ صحیح ہو، تم نے نماز انجام دی، تم نے روزہ رکھا، تم نے حج انجام دیا، تم نے امر بالمعروف اور نہی المنکر بھی کیا، ان تمام کاموں کو انجام دیتے رہے جس کی نسبت میرے حبیب نے تمہیں دعوت دی ہے، لیکن عین ممکن ہے صحیح ہونے کے باوجود اس میں کھوٹ ہو۔ بہرحال کیسے ممکن ہے؟ کہ اس کھوٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ اس کھوٹ کو ناخالصیت کہا جاتا ہے۔ کہ تم نے جو عمل انجام دیا وہ خلوص سے عاری ہو، شفافیت نہ ہو، پیورٹی نہ ہو۔ بس عین ممکن ہے کہ تم نے جو ہے نماز انجام دی ہو
مختلف کارہ خیر کو انجام دیا ہو، مگر یہ مختلف کام کے جو خیر ہیں، ایک چیز کہ جو اس کا عنصر ہے، ایلیمنٹ، جو شرط ہے اور کنڈیشن، اس عمل کے ذریعے سے وہ عمل خود آگے بھی بڑھتا ہے اور عامل کو بھی آگے لے کر جاتا ہے، اس کا فقدان ہو۔ بارالہ وہ چیز کیا ہے؟ کہ وہ ہے خلوص، خلوص اور خلوص۔ سورہ مائدہ میں خداوند عالم اس خلوص کو اس انداز میں تعبیر کرتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے سب کے سب حافظ ہوں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین ای من المخلصین۔ انما جہاں پر بھی آ جائے پتھر کی لکیر ہے، خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اگر قبول کرتا ہوں کسی کے عمل کو تو ایک کنڈیشن کے ساتھ، وہ ہے خلوص۔ جہاں خلوص نہیں وہاں عمل صحیح ہو مگر قابل قبول نہیں۔ آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، بہت ساری باتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ الکلام یجر الکلام، کلام سے کلام وجود میں آتا ہے۔ سوال کریں آپ سب کے سب ہم سے اور ہم آپ سے، اور آپ اور ہم مل کر جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے سوال کرتے ہیں۔ بارالہ یا رسول اللہ، خدا کا یہ کلام واقعاً درست ہے، مگر آپ ہمیں سمجھائیے کہ اس مقام پر اگر آنا ہو اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہو کہ ہم خلوص کی منزل پر ہیں یا نہیں، تاکہ کیلکولیشن ہمارا آسان ہو جائے کہ جو پہلے مرحلے پر ہم نے کام انجام دیا مراقبے کی منزل پر، محاسبے کی منزل پر شرمندگی کا سامنا نہ ہو، تو کیا کیا جائے اور کیا کریں؟ تو رسول اسلام کا فرمان بہت غور سے سنیے گا کہ ہر چیز کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ کیا جاننا چاہو گے اپنے آپ کو اور اپنے عمل کو کہ کیوں کر جو ہے وہ خالص ہوتا ہے اور کیوں کر تم مخلص؟ کا کیوں نہیں، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہ آؤ زانو ادب کو طے کرو، میں تمہیں جو ہے ڈیلیور کرتا ہوں مطلب کو۔ علامت المخلص اربعۃ، کا جاننا چاہو گے اپنے آپ کو پہچانو، اپنی سوسائٹی کو پہچانو کہ یہ پرخلوص ہے یا نہیں۔ 4 نشانیاں ہیں اور چاروں نشانیوں کو ٹیلی کرو، تطبیق دو، مطابقت دو، رزلٹ آؤٹ ہوگا، یا خالصیت کی صورت میں یا ناخالصیت کی صورت میں۔ سب سے پہلی نشانی یسلم قلبہ، کا جاننا چاہو گے مخلص کون ہے؟ تمہارے درمیان مخلص وہ ہے کہ جس کا قلب سلیم ہو، صاف اور ستھرا ہو، شفاف ہو، ظاہر اور باطن ایک ہو۔ قبل از اس کہ دوسری شرائط آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ قول تمام ہوگا نہیں، یہ فرمان رسول تمام ہوگا نہیں، یہ نشانیاں کمپلیٹ ہوگی نہیں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے۔ ایسا نہیں بالکل جو ہے ایک سے دوسری جو ہے جدا ہو، یکسر، بلکہ دونوں کا، بلکہ چاروں کا، بلکہ تینوں کا آپس میں اور چاروں کا آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ چولی اور دامن کا ساتھ ہے. ایک کو بھی اگر مس کیا رزلٹ نہیں نکلے گا. یسلم قلبو، لیکن سب سے پہلے مرحلے پر جس کنڈیشن کو رکھا ہے وہ قلب کو رکھا ہے. راز ہے اس کا. خواہ عزیز ہوں، اگر تمہارا ارادہ اور تمہاری نیت اور تمہارا انٹینشن اور تمہارا قصد اگر صحیح اور سالم ہو نا، میں رسول گارنٹی دیتا ہوں اپنے رب کی طرف سے، تمہاری ہر حرکت اور سکون سلیم سلیم اور سلیم ہوگی. یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ آپ سنو دوسری کنڈیشن، تسلم و جوارے. جوارے پلولر سیگا ہے عربی زبان میں، اور سنگولر اس کا، مفرد اس کا جارے ہے. اعضاء و جوارے، ہر عضو انسانی جو متحرک ہوتا ہے جب بھی کوئی عمل انجام دینا چاہتا ہے انسان ارادے کے ساتھ، کہ جو انسان سلیم القلب ہوگا نا، خلوص کی ایک نشانی اور ایجاد ہوگی اس کے وجود میں. وہ یہ کہ جو ہے اس کا ہر عضو صحیح مقام پر اسٹیپ لے گا، صحیح موقع پر. تسلم و جوارے، اعضاء و جوارے صحیح و سالم ہوں گے. ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دل و دماغ بھی ہیں، سننے کا پاور بھی ہے، دیکھنے کا بھی پاور ہے، مگر پراپرلی یوز کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے اور کنٹرول ہے یا نہیں. کمال یہاں پر ہے اور زوال بھی یہیں پر ہی ہے. یسلم قلبو تسلم جوارح، دونوں کا آپس میں لنک ہے. پہلے مرحلے پر رسول خدا نے قلب کی سلامتی کو رکھا ہے کہ دل و دماغ اگر آمادہ ہو تو اعضاء و جوارح صحیح معنی میں کام انجام دیں گے. لیکن اگر دل و دماغ ہی آؤٹ ہو، اعضاء و جوارح صحیح انداز میں کام انجام نہیں دیں گے. کیسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہا دیوانگی اور دیوانہ. کہا دیوانے کو دیوانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا دیوانہ دیوانہ نہیں ہوتا مگر دیوانے پن کا حامل ہوتا ہے. کہا یہ دیوانہ پن کیا ہے؟ صحیح ارادہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے. نتیجتاً جو ہے دیوانہ پن جو ہے اس کو دل و دماغ میں جگہ کر لیتا ہے، اور جب دیوانہ پن دل و دماغ پر چھا جائے تو انسان کے اعضاء و جوارح صحیح مقام پر صحیح وقت میں کام کو انجام نہیں دے پاتے. کیسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہ اگر انسان صحیح القلب ہو، سلیم الذہن ہو، سلیم الارادہ ہو اور سلیم النیہ، تو پھر جو ہے سلیم الاعمال بھی ہوگا. اسے کہا جاتا ہے خلوص اور عمل خالص. لیکن دو چیزیں رہ گئیں، لیکن وہ دو چیزیں جو بعد میں رہ گئیں کہ جو کنڈیشن کے عنوان سے عزیزان من رسول اسلام نے تعارف کروایا ہے کسی مخلص کی نشانیوں کے حوالے سے، وہ در حقیقت نتیجہ ان پہلی دو کنڈیشن کا. اب وہ کیا ہے؟ بذل خیرو، جو انسان سلیم الذہن ہوگا، سلیم الذہن ہونے کی بنیاد پر اعضاء و جوارح پر کنٹرول رکھنے والا ہوگا، اس کی ذات سے خیر ہی خیر صادر ہوگا. بذل خیرو، لوگ امیدوار رہیں گے ہمیشہ اور امیدوار رہتے ہیں ایسی ذات سے خیر ہی خیر کے.
چوتھی اور آخری نشانی کے جو نتیجہ ہے پہلی دو کنڈیشنز کا، کف شرو، کہ وہ انسان کے جو سلیم الذہن ہو، سلیم الاعمال ہو، تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اس کے شر سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کی ذات سے شر وجود میں نہیں آتا. لوگ اس کی ذات سے نزدیک اور نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ کہ اس ذات سے ہمیں کوئی خوف لاحق نہیں. آئیے تلاش کریں معاشرے میں، انفرادیت سے نکلے آگے اجتماعیت تک. سوال کرتے ہیں رسول اسلام سے اسی قول کے سیل میں اور ان کے سائے میں، یا رسول اللہ، یہ افراد کی خصوصیات بتلائی ہیں یا معاشرے کی اور سوسائٹی کی؟ کہا عزیز من، شاید ابھی تو طفل مکتب ہے، ذرا ڈیپ اور گہرائی کے ساتھ سوچ تو تجھے جو ہے اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. کہا یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اجتماع اپنے طور پر کچھ بھی تو نہیں. بہت غور سے سنیے گا. معاشرہ اپنے طور پر، سوسائٹی اپنے طور پر کچھ بھی نہیں، اس کا وجود ہے ہی نہیں، مگر اس کا وجود ہے کس کے سائے میں؟ کا افراد کے سائے میں. اور آسان عزیزان من، معاشرہ وجود میں نہیں آتا مگر افراد پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہی افراد ہیں کہ جو معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں. اگر یہ افراد فردن فردن سلیم الذہن ہو، سلیم الاعمال ہو، بذل خیرو ہو اور کف شرو ہو، تو معاشرہ پرخلوص پرخلوص اور پرخلوص ہوگا. کیوں معاشرے سے وہ مہک نہیں آتی کہ جو خلوص کی مہک ہے؟ کیوں سوسائٹی سے شفافیت کی مہک کا احساس نہیں ہوتا؟ اس کیوں کا جواب پلٹ کر اپنے ہی نفوس کی طرف آتا ہے. اے عزیز من، اے عزیز خطیب، تو نے اپنے آپ کو خالص کرنا چاہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ صاحبان ایمان، اپنے اپنے نفوس کو اچھے انداز میں ملاحظہ کرو، مراقبے کی منزل پر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ کھا جاؤ اس نفس سے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو کچھ بھی تم نے اس دنیا میں سے جانے سے پہلے اس دنیا میں روانہ کیا ہے، ایک مرتبہ اور دیکھ لو. کیوں بار اللہ؟ یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس امارہ بھی ہے. بہت غور سے سنیے گا، یہ نفس مسولہ بھی ہے. بارلہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی. امارہ تو سنا تھا، یہ مسولہ کیا چیز ہے؟ عزیزان من، قرآن مجید کو اگر ہم ملاحظہ کریں، ماہ مبارک رمضان ہے اور ہمیں یقین ہے کہ نفس کی نسبت جو اقسام بیان ہوئی ہیں اور خدا نے ڈیوائڈ کیا ہے نفس کو اور مختلف ناموں سے اسے تعبیر کیا ہے کہ نفس کبھی امارہ کی صورت میں قرآن مجید سے دکھائی دیتا ہے بظاہر اور بہت ہی صاف اور ستھرا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور کبھی نفس لوامہ کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور کبھی مطمئنہ کی صورت میں. لیکن ہرگز اللہ نے باقاعدہ
نفس کا نام ان تینوں ناموں کے علاوہ ایک اور نام نفس مسولہ کی صورت میں نہیں لیا ہے. یہ نفس مسولہ یہ کیا چیز ہے؟ عزیزان من، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا ہر شخص کو اپنے عمل کو جانچنا. اگرچہ ہمارا وقت اوور ہو چکا ہے لیکن بات باقی ہے اور باقی نہ تمام ہے. لیکن اشارہ کرتے چلیں، آئندہ آنے والی نشستوں میں کوشش رہے گی کہ اس کو ڈیفائن کیا جائے اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے. لیکن اشارہ، نفس ایک مرتبہ امارہ ہے اور ایک مرتبہ مسولہ ہے. دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ آسان اور آسان زبان میں. اور خداوند عالم نے اس آیت کریمہ میں کہ جو سورہ حشر کی آیت نمبر 18 نمبر کی آیت کے جو بار بار ہم نے تلاوت کی دوران گفتگو، اس نفس سے کون سا نفس مراد ہے؟ بسا اوقات جس اینگل سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ امارہ ہے، بسا اوقات یہ مسولہ ہے. اور یہ مسولہ اور امارہ میں فرق کیا ہے؟ کہ سنو اور خوب غور سے سنو. کہ بسا اوقات نفس کی نسبت انسان آشنا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، اس کی شان کیسی ہے، اس کی حرکات اور سکنات کیسی ہیں. اور بسا اوقات انسان نا آشنا ہوتا ہے بے خبر اس نفس سے. باخبر ہونے کی صورت میں ایک نام ہے اور بے خبر ہونے کی صورت میں دوسرا نفس ہے. جب انسان اپنے نفس کی حرکات و سکنات سے آشنا ہوتا ہے نا عزیزوں، تو خدا اسے تعبیر کرتا ہے نفس امارہ سے. اور جب انسان بے خبر ہوتا ہے اپنے نفس کی حرکتوں سے، غافل ہوتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے نفس مسولہ. لیکن یاد رکھیں برعکس، نفس انسان کی حرکت سے آشنا ہوتا ہے، اس کی نیچر سے واقف ہے. یعنی ہمارے اور آپ کے نفوس، ہمارے جو ہے نفوس ہماری ذات سے، ہماری نیچر سے واقف ہوتے ہیں. یعنی کیا؟ کہ کون سا انسان کس طرح سے جال میں پھنسے گا یہ نفس جانتا ہے. لیکن وہ انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ نفس جو ہے اس طرح سے کام کو انجام دینے والا ہے مجھ انسان کی نسبت. آسان کیے دیتے ہیں ایک تعریف اور اس کے بعد التماس دعا، بقیہ بات بعد میں انشاءاللہ. نفس مسولہ، نفس امارہ کے مقابلے پر جب انسان کو کام دکھلاتا ہے، کوئی منظر دکھلاتا ہے، کوئی آواز سناتا ہے نا، تو اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہہ کر تعبیر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اور بسا اوقات یہ انسان، خدا اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے انسان عزیز، جو کچھ تو آگے بڑھا چکا ہے نا اس پر نگاہ کر. تو نے اچھا سمجھ کر اس عمل کو انجام دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ برا ہو. تو نے جس عمل کو اچھا سمجھ کر انجام دیا ہے اچھا ہی ہوگا، لیکن نہ خالص ہو، خلوص کی بنیاد پر نہ ہو. لہذا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نفس کے دھوکے میں مت آ. یہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہہ کر تمہیں جو ہے شو کرتا ہے. اور میں نے اپنے کلام کے ذریعے سے مختلف جو ہے آیات کے ذریعے سے اس نفس مسولہ کے اسیر افراد کی نسبت ترجمانی کی ہے.
کہ میں نے بتلایا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں شخص کس طرح سے اس نفس کے دھوکے میں آیا ہے. کہ عزیز من اپنے آپ کو سنبھال، اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کر، اپنے آپ کی حفاظت کر. کہ جانتا ہے کیسے حفاظت کرے گا؟ کہ جب تک اپنے دل کی نیت کو خالص نہیں قرار دے گا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. اور اپنے آپ کو اگر کنٹرول نہیں کر پائے گا تو تیرے وجود سے خیر کی بجائے شر صادر ہوگا، اور جب شر صادر ہوگا تو اس سے تیرے جو ہے اہل معاشرہ محفوظ نہیں رہیں گے. میں اللہ تیری نسبت یہ چاہتا ہوں، کیوں کر میں حکیم ہوں، کیوں کر میں عادل ہوں، کیوں کر میں حفیظ ہوں. چاہتا ہوں کہ تو بھی حکیم ہو جا، تو بھی عادل ہو جا، تو بھی حفیظ ہو جا. اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ، اپنے اہل معاشرہ کو بھی محفوظ رکھ. نتیجتاً اس دنیا کے ذریعے سے، غور سے سنیے گا آخری کلمات، اس دنیا کے ذریعے سے اس دنیا کو بھی محفوظ قرار دے اپنے لیے، کہ اس دنیا کا تعلق اس دنیا سے چولی اور دامن کی طرح سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کہ یہ سایہ ہے وہ حقیقت. جب وہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کا سایہ یہاں نظر آنا چاہیے، لیکن تو نے اپنے اعمال و حرکات و سکنات کے ذریعے سے اس حقیقت سے آؤٹ کیا ہے. جب تو نے اپنی آپ کو اس حقیقت سے دور رکھنا چاہا ہے تو ہرگز اسی دنیا کے اندر تجھے جو ہے یہ احساس کروا دوں گا کہ تو اہل آخرت نہیں، تو اہل دنیا ہے. اور یاد رکھ، میں نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے حبیب کہہ دو ان سے، اے لوگوں، آیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آشنا کروں تمہارے درمیان سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اور خسارے میں افراد کون ہیں؟ خداوند عالم سورہ کہف آیت نمبر 103-104 میں یہ کہہ رہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. تو خداوند عالم خود ہی جواب دیتا ہے، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جاننا چاہو گے سب سے زیادہ خسارے میں تمہارے درمیان انسان کون ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے جز گمراہی کے اور کچھ بھی تو نہیں پایا. ضل سعیہم، ان کی کوشش رائے گاں چلی گئی، ان کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئیں، ان کی کوششوں کی کوئی ویلیو نہیں. ضل سعیہم الذین فی الحیات الدنیا، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. بارلا سمجھ میں نہیں آئی، بلا کسی فاصلے کی دوسری آیت. جاننا چاہو گے یہ افراد اپنی کوششوں کو رائے گاں کیوں کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مختلف کارہائے خیر کو بھی انجام دیتے ہیں، مگر محض اس کے کہ انجام دیا نہیں، یہ عمل اوپر جانے کی بجائے نیچے آتا ہے، باکمال ہونے کی بجائے بازوال ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. عجیب ہے، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام انجام دیا ہے، اپنا کالر اونچا کرتے ہیں، کہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام انجام دیا ہے. لیکن میں خبر دیتا ہوں، میں اللہ ہوں، ان اللہ خبیر بما تعملون. میں اللہ، مجھ سے زیادہ باخبر کون ہوگا؟ نہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت کے محتاج،
نہ مجھے سننے کے لیے کان کی ضرورت کے محتاج. میں محتاج نہیں ہوں, میں بے نیاز ہوں. اللہ الصمد, میں صمدیت رکھتا ہوں, بے نیاز ہوں. نیاز مند تم ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورہ فاطر. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا, میں خبر دیتا ہوں. انہوں نے نماز پڑھی مگر اپنے لیے, انہوں نے روزہ رکھا مگر اپنے لیے, انہوں نے کارہائے خیر انجام دیے مگر اپنے لیے, اور اس پر بھی جو ہے اپنا کالر اونچا کرتے ہیں. کہ یا تو کام انجام صحیح دیتے نہیں کہ معلوم ہے کہ یہ کام کیسا ہے, یا کام صحیح انجام دیتے ہیں مگر ناخالص. دونوں کو اگر جوڑ لو تو کہیں پر بھی جو ہے کمال تو دکھائی دیتا نہیں. کہا کمال چاہیے نا, میں تمہیں گر بتلاتا ہوں. باراللہ اس سے بہتر کیا ہوگا. کہ دیکھو ہر چیز کی نسبت کمال ہوا کرتا ہے. جانتے ہو ہر چیز کا کمال کس کے سائے میں ہوتا ہے. کہ جب تک وہ چیز, غور سے سنیے گا, جب تک وہ چیز خالص نہ ہو اور پیور نہ ہو اور شفاف نہ ہو ذاتی طور پر, اور اپنے آثار کے ساتھ خالص نہ ہو, وہ باکمال نہیں ہوگی. اسی دنیا کو دیکھ لیں. بازار میں اپنی جو ہے ضرورت کے تحت ہم چیزیں خریدنے جاتے ہیں, کھانے کی ہو, پینے کی ہو, پہننے کی ہو, اوڑھنے کی ہو, رہنے کی اور سہنے کی. اگر مجھے اندازہ لگانا مقصود ہو, اور ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا مقصود ہو کون سی چیز پیور ہے اور خالص, تو کیسے اندازہ لگائیں گے؟ اس کے آثار سے, اس کے رزلٹ سے. اور رزلٹ کسی بھی چیز کا خالص نہیں ہوتا جب تک وہ چیز خالص نہ ہو. جب یہ تمثیل سن لی تو آئیے حقیقت مطلب کی طرف. میں خدا تمہیں جو ہے رہنمائی کرتا ہوں. ہر چیز کا کمال اس کی شفافیت کے تحت ہے, اس کی خالصیت کے تحت ہے. جب تک وہ شے خالص نہیں ہوگی, شفاف نہیں ہوگی, باکمال نہیں ہوگی. کہے بندہ عزیز اپنے آپ کو پیور کر, اپنے آپ کو خالص کر, کہ تو میری پروڈکٹ ہے. میں نے تجھے اختیار دیا ہے اپنے آپ کو خالص کرنے کا اپنی عنایت سے. جیسے جیسے خالص کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے باکمال اور باکمال اور باکمال تر ہوتا چلا جائے گا. جب جو ہے باکمال ہوتا چلا جائے گا نا, میری جانب سے آواز سنے گا, انما یتقبل اللہ من المتقین. میں اللہ اس قسم کے مخلص افراد سے قبول کرتا ہوں. جب بات آئیے تو سنتے جاؤ. خلوص ممکن نہیں جب تک یقین کی منزل پر نہ آ جاؤ, اور یقین ممکن نہیں جب تک بندگی کے مرحلے پر نہ آؤ. اور جب خلوص آتا ہے نا عزیزان من, میں نے بہت ساری باتوں کو جو ہے اسکپ کیا, انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, صرف اشارہ. اور جب خلوص آتا ہے نا عزیزان من, تو انسان جو ہے کلام ادا کرتا نہیں مگر حکمت کے مطابق, دیکھتا نہیں مگر حکیمانہ, سنتا نہیں مگر حکیمانہ, اسٹیپ لیتا نہیں مگر حکیمانہ, اٹھتا نہیں قیام کرتا نہیں مگر حکیمانہ, قعود کرتا نہیں مگر حکیمانہ, جاگتا نہیں مگر حکیمانہ, اور سوتا نہیں مگر حکیمانہ. کہ مولا کا وہ فرمان شب ضربت, کہ ابھی ضربت سر پر آئی نہیں تھی, فرق مبارک پر آئی نہیں ہے,
مسجد کوفہ میں داخل ہوئے نہیں ہیں، بے محض اس کے کہ داخل ہوئے نہیں، اپنے ہی قاتل کو دیکھا کہ الٹا سو رہا ہے، اور اسے جو ہے اس حالت میں سوتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں اور واز کرتے ہیں، کہا ایسے مت سو کہ شیطان کا سونا ہے، پشت کے بل لیٹو کہ یہ ایک انداز ہے، سیدھی جانب لیٹو کہ یہ دوسرا انداز ہے، الٹے پہلو جو ہے لیٹو کہ یہ ایک انداز ہے، ان چاروں انداز میں ایک حکیمانہ انداز ہے۔ کہا عزیز انسان پشت کے بل لیٹ کہ یہ حکیمانہ جو ہے انداز ہے، اور اگر سیدھے ہاتھ کی طرف لیٹے گا تو یہ جو ہے نبوت کا انداز ہے۔ عزیزان من، مجھے اور آپ کو اسی ہمارے مولا نے کہ جس نے مسجد کوفہ میں یہ مطلب کہا، کسی اور مقام پر بھی کہا، بس آخری کلام ہے عزیز من، اللہ نے جو اتنا جو کام اور اہتمام کیا ہے تمہارے لیے، صرف ایک مقصد کے لیے، وہ حکیم ہے، اپنی ذات کی نسبت کہتا ہے انا الحکیم۔ کہا عزیز من، میری خوشی اس میں ہے کہ میں جہاں کہوں انا الحکیم، وہاں ساتھ ساتھ کہوں انت الحکیم، تو بھی حکیم ہے، اس لیے کہ میں نے تجھے اپنی نیچر پر خلق کیا ہے، اور میری نیچر حکمت پر مبنی ہے۔ جب میں نے تجھے اپنی نیچر پر خلق کیا ہے اور میری نیچر حکمت پر مبنی، بس تو خود ہی کیلکولیشن کر اور کیلکولیٹ کر، تو بھی حکیم۔ عزیزان من، ماہ مبارک رمضان ماہ حکمت ہے، اور یہ حکمت اس کا منشا ہے، اور وہ منشا ارادے کی شفافیت، اعضاء و جوارح کی شفافیت اور سلامتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آئیے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بار اللہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع